بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک نادر و بے روا خاتون تھی۔ اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی اس سے اون یا روئی وغیرہ خریدتی اور اسے کاٹ کر اس کی ہڈیاں بنا کر بازار میں بیچتی اور انتہائی سادگی سے اپنی زندگی بسر کرتی۔ ایک دن وہ سوت کاٹ کر اس کی ہڈیاں بنا کر سر پر رکھے بازار میں بیچنے کے لیے گئی کہ اچانک تیزی سے ایک کوا آیا اور ہڈی اٹھا کر لے گیا، اور وہ بے سہارا خاتون بہت رنجیدہ ہوئی اور حیران و پریشان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اور اپنے تنگ حالات بیان کیے اور کوے کے ہڈی اٹھا کر لے جانے کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بیٹھنے کو کہا تاکہ اس کے بارے میں فیصلہ ہو سکے۔ ایک طرف یہ واقعہ پیش آیا اور دوسری طرف کچھ لوگ کشتی کے ذریعے دریا عبور کر رہے تھے کہ ان کی کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی داخل ہو جانے سے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ ان لوگوں نے منت مانگی کہ اگر کشتی ڈوبنے سے بچ جائے تو 1000 دینار کسی غریب کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور اس کوے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس اون کی ہڈی کو لا کر کشتی میں پھینکے۔ کوے نے ایسا ہی کیا۔ ان لوگوں نے وہ اون کی ہڈی اٹھا کر سوراخ بند کیا اور ڈوبنے سے نجات پائی۔ جب وہ لوگ ساحل پر پہنچ گئے تو اپنی منت پوری کرنے کی غرض سے سیدھے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے اور 1000 دینار حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے اور دریا سے نجات پانے کا پورا واقعہ مکمل تفصیل سے سنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس خاتون کے سامنے خدا کی عظمت و بڑائی بیان کی اور 1000 دینار اس عورت کے حوالے کر دیے۔ وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ خدا سے زیادہ کوئی بھی عادل اور احسان کرنے والا نہیں۔ فرعون اس قدر ظالم اور بے رحم تھا کہ کسی چھوٹے بڑے مرد و زن کسی پر بھی رحم نہ کرتا۔ فرعون نے اپنے محل میں اپنی بیٹیوں کے بناؤ سنگار کے لیے مخصوص عورتیں رکھی تھیں، جن میں حضرت حزقیل علیہ السلام کی زوجہ بھی تھیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانشینی اور عہدہ نبوت پر فائز نہیں ہوئے تھے اور ایک عام مومن کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے کہ آپ کی زوجہ جنہوں نے اپنا ایمان پوشیدہ رکھا ہوا تھا، ایک دن وہ محل میں فرعون کی بیٹی کا بناؤ سنگار کر رہی تھی کہ اچانک ان کے ہاتھ سے کنگا گر گیا اور انہوں نے عادتاً بسم اللہ کہا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، کیا اس کلمے سے مراد میرا باپ ہے؟ زوجہ حزقیل نے کہا، نہیں، بلکہ اس سے مراد میرا، تمہارا اور تمہارے باپ کا پروردگار ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، میں جا کر اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ زوجہ حزقیل نے کہا، جاؤ بتا دو، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ لہٰذا وہ اپنے باپ کے پاس گئی اور پورا واقعہ سنایا۔ فرعون نے زوجہ حزقیل اور اس کی اولاد کو طلب کیا اور پوچھا، تمہارا پروردگار کون ہے؟ زوجہ حزقیل نے کہا، میرا اور تمہارا رب خدا ہے۔ فرعون نے حکم دیا، تانبے سے بنے تنور کو پر کیا جائے تاکہ اس میں زوجہ حزقیل اور اس کے بچوں کو جلا دیا جائے۔ آپ نے کہا، میرا ایک مطالبہ ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں اکٹھی کر کے ایک جگہ پر دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا، چونکہ ہماری گردن پر تمہارا حق ہے لہٰذا یہ کام کر دیں گے۔ فرعون نے اس لیے کہا کہ زوجہ حزقیل اس کی خدائی کا اعتراف کر لے، مگر اس نیک خاتون نے خدا کی وحدانیت کی گواہی دی۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ پہلے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے تنور میں ڈالتے جاؤ۔ اس کے حکم پر عمل ہوا، لیکن اس عورت کے پاؤں میں لغزش تک نہ آئی اور فرعون کی خدائی کا اعتراف نہ کیا۔ آخر میں جب چھوٹے شیرخوار بچے کی باری آئی تو جلادوں نے اسے اس کی ماں کی گود سے بازور کھینچا تاکہ اسے بھی تنور میں پھینک دیا جائے۔ اس وقت ماں مضطرب ہوئی تو بچے نے قدرت خدا سے کہا، اماں جان صبر سے کام لیں، آپ حق پر ہیں۔ اس کے بعد انہیں اور ان کے شیرخوار بچے کو دونوں کو آگ میں پھینک کر جلا دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جان سوز واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے آسمان پر شب معراج کی رات
نہایت اچھی خوشبو سونگھی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ خوشبو کس کی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ خوشبو اس شہیدہ کی ہے جو فرعون کی بیٹیوں کا بناؤ سنگار کرتی تھی۔ جناب آسیہ زوجہ فرعون کا تعلق بنی اسرائیل کے محترم خواتین سے تھا۔ وہ مخفی طور پر خدائے حقیقی کی عبادت کرتی تھیں۔ فرعون ان کے پاس آیا اور انہیں زوجہ حزقیل اور ان کی اولاد کو شہید کرنے کی خبر دی۔ حضرت آسیہ نے کہا، افسوس ہے تم پر اے فرعون، کون سی چیز باعث بنی ہے کہ تم خدا کے مقابلے میں اس قدر جرت مند اور گستاخ ہو گئے ہو؟ فرعون نے کہا، گویا تم بھی اس خاتون کی طرح پاگل اور دیوانی ہو گئی ہو۔ حضرت آسیہ نے کہا، میں دیوانی نہیں ہوں بلکہ میں خدائے حقیقی پر یقین رکھتی ہوں کہ وہ میرا، تمہارا اور پوری کائنات کا خدا ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ کی والدہ کو بلا کر کہا، تمہاری بیٹی پاگل ہو گئی ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ اگر اس نے موسیٰ کے خدا کا انکار نہ کیا تو میں اسے آگ میں جلا دوں گا۔ والدہ آسیہ نے تنہائی میں اپنی بیٹی سے بات کی کہ اپنی زندگی مت گنواؤ اور اپنے شوہر سے صلح کر لو، لیکن جناب آسیہ نے اپنی ماں کی باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا کہ میں ہرگز خداوند متعال سے انکار نہیں کروں گی۔ فرعون کے حکم سے جناب آسیہ کے ہاتھ پاؤں زمین میں گڑی 4 گریہوں کے ساتھ سختی سے باندھ دیے اور سخت دھوپ میں لٹا دیا گیا، اور ان کے سینے پر ایک بہت بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ مشکل سے سانس لے پاتیں اور سخت شکنجے میں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے اپنی انگلیاں ہلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی۔ اس دعا کی برکت سے ان کا درد ختم ہو گیا اور انہوں نے خدا کی طرف متوجہ ہو کر عرض کی، اے خدا، بہشت میں اپنے پاس میرے لیے ایک گھر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو بہشت میں اپنے لیے مختلف نعمتوں سے مزین ایک گھر دیکھا تو مسکرا دیں۔ فرعون نے کہا، اس عورت کی دیوانگی تو دیکھو، اتنے سخت شکنجے میں بھی مسکرا رہی ہے، اور انہیں مزید اذیتیں دی کہ آخر کار آپ کی روح پرواز کر گئی۔ پرانے زمانے میں ایک سلطان حکومت کرتا تھا جو بہت منکر خدا تھا، جبکہ اس کا وزیر توحید پر ایمان رکھتا تھا۔ وزیر نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے سلطان کو الحاد سے نکال کر اہل توحید میں شامل کرے، لیکن اس کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک مرتبہ وزیر نے ایک ماہر انجینئر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ باہر جنگل میں آبادی سے دور سلطان کے لیے ایک عظیم الشان محل بنواؤں۔ میں اس کے لیے تمہیں منہ مانگی دولت دینے کو تیار ہوں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ محل کم سے کم مدت میں مکمل ہو اور بادشاہ اور اس کے درباریوں کو اس کا علم نہ ہو۔ اس ماہر تعمیرات نے وزیر کے حکم کی تعمیل کی اور کم سے کم عرصے میں ہی جنگل میں ایک عظیم الشان محل تعمیر کر دیا۔ اس کے کچھ دن بعد وزیر نے سلطان کو شکار کی دعوت دی، جسے سلطان نے بخوشی قبول کیا۔ بالآخر سلطان اپنے لشکر کے ہمراہ جنگل کی طرف چل دیا۔ جنگل میں عظیم الشان محل دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور وزیر سے پوچھا، یہ محل یہاں کس نے تعمیر کیا؟ وزیر نے کہا، یہ ایک عجوبہ ہے، ہم اس کے قریب جائیں گے تو اس کی حقیقت مزید واضح ہوگی۔ چنانچہ بادشاہ اور وزیر اس محل کے قریب پہنچے۔ اس محل کی خوبصورتی کو دیکھ کر بادشاہ دیکھتا ہی رہ گیا اور کہا، میں حیران ہوں کہ اس قدر خوبصورت محل جنگل میں کس نے بنایا؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، پچھلی سردیوں میں ایک سیلاب آیا تھا اور جب سیلابی ریلا یہاں سے گزرا تو سیلاب نے یہاں مٹی پتھر اکٹھے کر دیے۔ کچھ دنوں بعد پانی خشک ہوا تو مٹی اور پتھر ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو گئے۔ یوں اس محل کی دیواریں بن گئیں
اس کے بعد جب سیلاب آیا تو اپنے ساتھ لکڑیاں بہا کر لایا، اور جب لکڑیاں یہاں پہنچیں اور رک گئیں، پھر چند ہی دنوں میں انہوں نے دروازوں اور چھتوں کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد ہوا آئی تو اس میں پھولوں کے بیچ اڑتے ہوئے آئے اور خوبصورت کیاریوں میں بدل گئے۔ جب بادشاہ نے وزیر کی تقریر سنی تو زور سے کہکا لگایا اور کہا، تم پاگل ہو یا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ تمہاری یہ احمقانہ باتیں تسلیم کر لوں گا۔ کوئی بھی محل اس طرح سے نہیں بنتا، اس لیے ماہر تعمیرات اور مزدوروں کا ہونا ضروری ہے، پھر کہیں جا کر محل بنتا ہے۔ وزیر نے کہا، سلطان معظم، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کوئی محل خود بخود وقوع پذیر نہیں ہو جاتا۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ جب ایک محل خود بخود تعمیر نہیں ہوتا، اس کے لیے ماہر تعمیرات، مزدوروں اور معماروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ کائنات، چاند، ستارے، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ یہ سب خود بخود کیسے وقوع پذیر ہو گئے؟ کیا ان کا کوئی خالق نہیں؟ وزیر کی گفتگو سے بادشاہ کی آنکھوں پر پڑا پردہ ہٹ گیا اور وہ خدا پرست بن گیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔